بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صرف چند دن رہتے ہیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے، اس کے بعد وہی روٹین، وہی بھاگ دوڑ، وہی زندگی کی گہما گہمی اور مصروفیات میں ہماری نمازیں قضا ہونا اور قرآن پاک کو کھول کر پڑھنا کہاں یاد رہتا ہے۔ زندگی کے ہنگاموں میں صرف چند دن رہ گئے ہیں، یہ مہینہ ختم ہو جائے گا اور ہماری روٹین لائف شروع ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ہاتھ میں جو رمضان المبارک کے بابرکت دن رہ گئے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لیں، عبادات میں مشغول ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیں، اللہ سے دوستی کر لیں، پھر دیکھیں زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ آج ہفتے کے دن ایک خاص وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ آپ کو مالا مال کر دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے کاروبار کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، کسی نہ کسی مسئلے میں مبتلا ہیں، رزق و خیر و برکت نہیں ہوتی، تو وہ لوگ ایک دفعہ اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی، آپ کی ہر رکاوٹ دور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی غیب سے مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، یقیناً اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، عبادات میں خوب محنت کرتے اور کمر کس لیتے۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، لہٰذا خوب عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ سے دعا کرو۔ ماہ رمضان میں دعا کی مدد سے رزق تو بڑھتا ہی ہے۔ یہ مہینہ ویسے بھی اللہ کا مہینہ ہے، جس میں اللہ اپنے بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ایک بار ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ اللہ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہر مسلمان کو باوضو رہنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اس پر نازل ہوں۔ رمضان المبارک ویسے بھی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ آپ جو بھی جائز دعا کریں گے، اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے اس وظیفے کی شرط نماز ہے۔ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، نماز کے بنا یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ تو چلیں ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن اور سمجھ لیں۔ اس وظیفے کو آپ نے افطاری سے پہلے پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، فرشتے اس کے لیے تب تک رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے۔ اب چاہے بندہ تھوڑا پڑھ لے یا زیادہ، یعنی جتنا زیادہ درود پڑھے گا اتنا ہی زیادہ فرشتوں سے رحمت کی دعائیں پائے گا۔ درود شریف خود ایک دعا ہے۔ آپ نے پورے دل جامعی سے درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر دوبارہ درود شریف کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے۔ آپ کو پورے خلوص سے اور پورے یقین سے دعا کرنی ہے۔ دعا آور وظیفہ پر جتنا یقین ہوگا، آپ کی دعا بھی اتنی جلدی قبول ہوگی۔ اس وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، پوری توجہ سے باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے، رو رو کر
گڑ گڑا کر آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ رب العزت اس مہینے کے صدقے آپ کو ضرور بالضرور عطا کرے گا۔ افطاری سے 5 یا 10 منٹ پہلے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اور آپ کے رزق میں، کاروبار میں اور دولت میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک دفعہ اس عمل کو ضرور کریں۔ عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، یقین میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ پر اپنی رحمت کی بارش برسائے گا۔ اس وظیفے کو اپنے دوستوں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو اور ان کے پڑھنے پر آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو یہیں پر روک کر میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے صرف 2 سیکنڈ لگتے ہیں سبسکرائب کرنے میں اور ہمیں ہماری کاوش کا ایک چھوٹا سا صلہ مل جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے فائدہ ہوتا ہے تو ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ہمارے چینل پر وہی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، وہی وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں جو آزمودہ ہوتے ہیں اور مجرب ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے ولیوں کے اور علماء کرام کے آزمودہ ہوتے ہیں، جن وظائف سے بڑے بڑے لوگوں نے استفادہ حاصل کیا ہو، وہی وظائف ہمارے اس چینل پر اپلوڈ ہوتے ہیں۔ لیکن وظیفہ کرنے کی شرط یہ ہے کہ آپ کو اس وظیفہ پر مکمل اعتماد ہونا چاہیے، کیونکہ بغیر اعتماد کے وظیفہ کرنا بیکار ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی عمل پر اعتماد نہیں تو آپ اس عمل کو نہ ہی کریں تو اچھا ہے، اور اگر کوئی عمل کرنا ہے تو اس کو پورے سچے دل سے اور صدق کے دل سے کرنا چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔